السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ مریم کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع قیامت ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 5واں اور آخری ہے جہنم۔ یہ جہنم ہے جس سے ہم نے بچنا ہے، لازمی بچنا ہے، لیکن اگر نہ بچے تو کوئی اور دوسرا راستہ بچنے کا نہیں، اگر خود نہ بچے۔ 4 نکات ہیں، بڑے اہم نکات ہیں۔ اس میں سے دیکھیے گا 70 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حوال سے واقف ہے کہ کون کتنا جہنم کا مستحق ہے۔ یہ آیتیں ہیں، ان کو 3-4 آیتیں ہیں، دیکھ لیجئے گا 70 میں۔ البتہ ہم خوب واقف ہیں اس سے کہ جو جہنم میں داخل ہونے کا زیادہ مستحق ہے، اللہ کہتے ہیں سلیہ اولا بہی، سلیہ ہوتا ہے آگ کے اندر گھس جانا، آگ کی تکلیف برداشت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ ہر ایک کا عمل کا پتہ ہے، یہ اس کے فرشتے ہر وقت لکھ رہے ہیں، اللہ کو یہ پورا علم ہے کہ کس نے کس نیت سے کس وقت کیا کیا۔ لوگوں کی نظر میں ہمارا مسئلہ غلط ہو سکتا ہے، عمل غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کی نیت ٹھیک تھی۔ لوگوں کی نظر میں ہم بڑے ولی اللہ ہو سکتے ہیں، بڑے حاتم طائی ہو سکتے ہیں، بڑے بہادر ہو سکتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ ہمارے نیت کی کیا تھی۔ جو ہے کہ جہنم کو اللہ نے جن 3 بندوں سے سلگانا شروع کرنا ہے، اس میں ہونا ہی ایک بہت بڑا عالم ہے اور بڑا خطیب، اور ایک بہت بڑا سخی حاتم طائی جیسا، اور ایک بہت بڑا بہادر، بڑا کمانڈر، بڑے مار کے کرنے والا۔ کون کتنا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے احوال سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو جنت میں بھیجے گا۔ اب یہ 71 نمبر آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے، اس کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، مل کے دیکھیں۔ ہر ایک کو لازم جہنم پر سے گزرنا ہے، کسی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ اور تم میں سے نہیں کوئی کہ یہاں سے گزرنا ہے۔ واردہ ہوتا ہے اس میں سے وارد ہونا، گزرنا، دوسرے کی آگ سے گزرنا۔ یہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی کہ ہم بیٹھے تھے تو فلانا بندہ وارد ہو گیا، آ گیا وہ، تو یہ وارد ہونا ہے۔ کان علی ربک حتماً مقضیہ، اور یہ تمہارے رب پر ہے کہ حتماً ہے، یہ حتمی بات ہے۔ حتمی کیا ہوتی ہے؟ فائنل۔ یہ الیکشن کا دیتا ہے، یہ حتمی نتائج کے مطابق جو حتمی کیا ہے؟ فائنل۔ اور قضیہ جس کا فیصلہ مقرر کیا، وہ قضا فیصلہ ہو گیا، فیصلہ کرنے والا قاضی ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہے، یہ لازمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لازمی ہے۔ اور اسی سورہ مریم کی آیت 39 ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ڈرا دیں کس دن سے؟ یوم الحسرہ، حسرت کے دن سے، کہ جب کام کا فیصلہ ہو جائے گا تو جو غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے، تو اللہ نے قیامت کو یوم الحسرت کہا ہے، اور یہاں کہا ہے کہ ہر ایک کو لازم جہنم سے گزرنا ہوگا۔ یہ اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے، ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ اب پل صراط اس طرح سے ہے جیسے یہ دریا ہے، ہمارے لاہور میں راوی ہے، باقی آپ کے جو قریب دریا ہے، تو اس کے اوپر ایک پل بنا ہوتا ہے، پل کے آگے پھر ٹول پلازا بنا ہوتا ہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے کہ پل صراط اس طرح سے ہے، اس پل کے نیچے جہنم ہے، اس کے نیچے جہنم ہے، اور اب جس نے بھی دریا پار کرنا ہے، پرلی طرف جانا ہے، دوسری طرف، اور آگے جنت ہے دریا کے پار، تو وہاں پہ پہنچنے کے لیے اس پل سے گزرنا لازم ہے، اور یہ پل صراط ہے، ہر ایک کو پل سے گزرنا ہے۔ اس سے کسی کا مہر ممکن نہیں، کوئی پیر، پیغمبر، ولی، نبی، کسی کا نہیں، سب نے گزرنا ہے اس پل صراط سے، اور پل صراط کے نیچے جہنم ہے۔ اب وہ ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق جو جہنم رسید ہونا ہے تو اس میں سے گریں گے۔ تو اسی میں سورہ حدید میں ہے کہ پھر روشنی کا ہوگا، وہاں پہ اندھیرا بڑا ہوگا، تو روشنی نظر آئے گی ایمان والوں کو، یہ ماتھے سے ان کے نکلے گی، جیسے یہ مائنر ہوتے ہیں نا، کان کو لگائی ہوتی ہے ماتھے کے اوپر روشنی، ایسے روشنی پڑے گی، ان کو راستہ نظر آئے گا۔ ان کے اعمال خراب ہو گئے، اور وہاں بھی ہے کہ منافقین کہیں گے ہمیں ساتھ ملاؤ۔ تو یہاں پہ پھلے صراط حق ہوا، مسلم ہو، کافر ہو، نیک ہو، بد ہو، لازمت گزرنا ہوگا، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے جس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو عبداللہ بن مسعود کی ترمذی اور ابو سعید خدری کی بخاری میں حدیث ہے کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پل صراط کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جہنم کی پشت پر ایک پل ہے، جس پر بڑے آنکڑے اور چوڑے کانٹے ہیں، یہ جیسے نہیں شاول ہوتے اور ایکسکویٹر ہوتے، زمین کھودنے والے اور ڈالنے والے پکڑے نکال لیتے ہیں۔ تو جو ایمان والا بندہ ہے جس کے سارے اعمال ہیں، وہ بڑی بجلی کی تیزی کے ساتھ تیز گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے، اور بعض صحیح سلامت گزریں گے، بعض زخمی ہو جائیں گے اور چھلچھلا کر ہو جائیں گے، اور جو لوگ باقی جو ہے وہ دوزخ میں گر جائیں گے جن کے اعمال ٹھیک نہیں ہوئے، ایمان ہی نہیں ہوگا۔ پھر جو لوگ خود نجات پا جائیں گے وہ دوزخ میں گرے مسلمانوں کے لیے اللہ سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے، حتیٰ کہ جس کے دل میں رائی بار ایمان ہوگا اللہ اسے دوزخ سے نکال لے گا، بشرط ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ اب بات کیا ہے، یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے جن میں شرک نہیں ہے، لیکن وہ پل سے گزرتے وقت گر جائیں گے۔ جب گر جائیں گے تو جب آگ میں گر جائے تو پھر جو ہونا ہے سو ہونا ہے۔
تو اس لیے بچنا ہے، ہر ایک نے لازمی گزرنا ہے۔ اس آیت کو دیکھیں، کوئی نہ صحیح سمجھ آ رہی تو پھر دوبارہ سمجھیں، اور پھر آگے 72 اور 86 میں مجرمین اور ظالمین کو جہنم میں پیاسے پھینک دیا جائے گا۔ تو پچھلی آیت سے آ رہا ہے کہ سب نے گزرنا پولیس راستے، پھر اللہ نے کہا ہم نجات دیں گے جنہوں نے پرہیزگاری کی ایمان کے ساتھ، اور ظالموں کو چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرا ہوا، گھٹنوں کے بل گرا ہوا، گریں گے اس کے اوپر۔ اور 86 میں یہی ہے، اور ہم گناہ گاروں کو ہاں کر لے جائیں گے جہنم کی طرف پیاسے۔ کیا ہے؟ وردہ ہے، پیاسے۔ ورد کہتے ہیں پانی پر ورود، پانی کا قصد کرنا، پانی پر پہنچنا۔ ورد ہوتا ہے پیاسا، بڑی سخت پیاس لگی ہو، اور پیاس کا اندازہ کرنا ہو تو آپ بہترین مچھلی کھائیں، پیٹ بھر کے کھائیں، بہترین چاول کھائیں، اور پھر پانی نہ ملے نا 2-4 گھنٹے 10 گھنٹے، پھر لاگ پتہ جاتا ہے یہ مچھلی اور یہ کیا، تو پیاس کی شدت مارچ کر دے تو یہ اللہ تعالی جہنم میں پیاسے پھینک دے گا۔ اور پھر چوتھا ہے 73 میں سے، دنیا میں مومنین کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنی حیثیت کی شیخیاں مارتے تھے۔ تو یہ دنیا میں کہتے تھے، یہ 73 میں ہماری ان کو احکامات بتائے جاتے تھے، تو جو ایمان والوں سے کہتے تھے بے ایمان لوگ کہ کس کا مقام اچھا ہے، کس کی مجلس اچھی ہے، احسن ودیہ، کہ کس کی مجلس اچھی ہے، کس کے پاس سے سارا کچھ ہے۔ یہی کچھ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میرے پاس دیکھو کتنا لوگ ہے اور کتنا معلومات ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو یہ سارا ہی اس نے اسی سے ندیہ سے ندوہ، مجلس، محفل، جو لوگ مشورہ یا تفریق کے لیے اکٹھا ہو، کچھ ہو ندوہ، اسی سے دارالندوہ ہے۔ مکے والوں نے ایک دارالندوہ بنایا ہوا تھا، یہاں بھی لکھنؤ میں انڈیا میں دارالندوہ ہے، ان کی بڑی اچھی تحریریں ہیں، بڑی اچھی کتابیں ہیں، کبھی ملے ضرور پڑھے، بڑا کام کیا انہوں نے۔ تو یہ ہے سلسلہ یہاں پہ آ رہا ہے۔ تو جہنم سے بچت کی یہی ہے کہ یہاں ایمان کے ساتھ صالح اعمال، وغیرہ کوئی بچت نہیں ہے، گرنا ہے۔ پھر جن کی شفاعت ہونی ہے، جن کو نکالا جائے گا، وہ جہنم سے نکالا جائے گا، اور وہاں قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ اللہ نے کو 8-10 دن لگا لیے تو اندازہ لگائے کتنا وقت لگنا ہے، تاکہ آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے بننا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔